اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ تم ایک وسیلہ ڈھونڈو اور وسیلہ کھوجو اور اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچو۔ بڑے بڑے نبی کو بھی اللہ نے ڈائریکٹ تعلق نہیں رکھا ہے، کبھی بھی ڈائریکٹ ہدایت کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بارے میں دیکھ لیں، اتنے بڑے نبی تھا تو ان کے پاس جو ہے جبریل امین آیا کرتا تھا، اللہ کے طرف سے کچھ پیغام، اللہ کے طرف سے کچھ وحی، اور اللہ کے طرف سے اگر جو حضور کو کچھ دیتا تھا تو اس کے بیچ میں جبریل تھا، تعلق تبھی اللہ سے ہم کلام ہوتا تھا، اور اللہ کا بات حضور تک پہنچتے تھے اور حضور کا بات اللہ تک پہنچ رہا تھا، بیچ میں جبریل امیر تھا۔ ہم لوگ تو کوئی نبی نہیں ہے، ہم لوگ کوئی ولی نہیں ہے، ہم لوگ ایک عام آدمی ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے طرف سے کون سا سیدھا راستہ جائے گا، کون سا سیدھا راستہ جا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان لوگوں پر اعلان کیے ہیں، ان لوگوں پر انعام کیے ہیں جو لوگ سیدھے راستے پہ چل چکا ہے اور چل کر ہم تک پہنچ چکا ہے، تو ان لوگوں پر میرا انعام ہے، اور انہی لوگوں کو پیروی کر کے ہم تک پہنچنا ہے عام آدمی کو۔ اس لیے کہ مومن مسلمان میں بہت ہی فرق ہے، تو کوئی بھی اللہ تک عام آدمی مشکل ہے پہنچنا۔ ہمارے اندر اللہ نے روح رکھا ہے، ایک نہیں 5 روح رکھا ہے، جو وہ طرح کے سمجھ لو کہ 4 تو اس میں فرشتے ہیں، ہر ایک روح ہے، تو 4 فرشتہ جو ہے یہ چاروں آسمان سے ایک ایک فرشتہ لے کر میرا جسم میں ڈال دیا ہے، اسی کے ذریعے سے ہم اوپر جا سکتے ہیں۔ میرے اندر جو ہے روح آسمان سے ہی آیا ہے، تو جسم میں جو آسمان کی طرف جا سکتا ہے، اس کے اندر آنے جانے کا پاور ہے، لیکن پاور کب ہوگا؟ جب اس کے اندر ہم روح میں نور ڈالیں گے، اپنے عبادت سے، اپنے ذکر فکر سے، تب میرا روح بیدار ہوگا، روح چمک اٹھے گا، روح میں طاقت آئے گا، اس کے ذریعے سے وہ جدھر سے آیا ادھر ہی جائے گا، اور ادھر کا نظارہ بھی دیکھے گا، اور ایک دن ادھر ہی چل ہی جانا ہے، چاہے ہم اسے روحانی راستہ میں لگائیں یا نہ لگائیں، ایک طرف وہ اللہ کے طرف سے ہی آیا ہے اور اللہ کے طرف لوٹ کے ہی جانا ہے۔ تو دوستو، اصل مقصد ہے عبادت کو کرنے کا یہی کہ اپنا روح کو عبادت میں لگانا چاہیے۔ جو روح کے ساتھ عبادت ہوتا ہے وہ اللہ کو بے حد پسند ہے، روح کو ہی اپنا عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے جسم تو ہمیشہ رہنے والا ہے ہی نہیں، جسم تو ایک نہ ایک دن وہ مٹی میں ختم ہی ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا جسم پڑا ہوا ہے، وہ 100 سال پہلے دنیا سے گزرا لیکن جسم تازہ ہے، کچھ لوگوں کا ہزاروں سال پہلے گزرا ہے، جسم تازہ ہے۔ تو یہ بڑے بڑے بزرگوں کا جسم ہے، نبیوں کا جسم ہے، جو قبر میں بھی تازہ رہتا ہے، اور اس کا مقصد ہے تازہ رکھنے کا، اس لیے کہ اس جسم سے اللہ آگے بھی کام لینا ہے۔ لیکن وہ چند ہی لوگ ہیں جس کا جسم جو ہے کہ 100 سال بعد بھی تازہ قبر میں پڑا ہوا ہے، باقی آپ تو دیکھتے ہی ہیں قبرستان میں جب گڈھا کھونا جاتا ہے تو اس انسان کا 6 مہینہ سال بھر کے بعد اس کا ہڈی بھی 2 4 5 سال کے اندر گل جاتا ہے۔ تو دوست، میرا مقصد یہی ہے کہ جسم میرا حقیقت نہیں ہے، میرے اندر جو حقیقت ہے، جو ہمیشہ رہنے والا چیز ہے، وہ میرا روح ہے، وہ میرا قلب ہے، دل ہے۔ دل جو ہے اس کے ذریعے سے ایک مخلوق ہے، وہ اس کا نام ہے قلب، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنا دل کو بیدار کرنا چاہیے، قلب کو بیدار کرنا چاہیے، اپنا روح کو بیدار کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آخر عام آدمی کو قبر پہ جا کے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، لیکن یہی کوئی بڑا بزرگ کے مزار پہ قبر پہ جا کے دعا کرو تو قبول ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اگر جو میرا دعا قبول ہونا ہو، میرا آواز اللہ تک پہنچ رہا ہے، تو ہم کہیں سے بھی اللہ تک اپنا آواز پہنچا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم گھر میں کرتے ہیں تو میرا دعا قبول نہیں ہوتا ہے۔
ہم مسجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں تو میرا دعا قبول نہیں ہوتا ہے، اور وہی کسی بزرگ کے بارگاہ میں جا کر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں تو میرا دعا قبول ہو جاتا ہے۔ تو میرا دعا قبول یہ ہوا کہ میرا بات کو اس نے اللہ تک پہنچایا کہ اے اللہ تیرا بندہ ہے کہ تجھے سے ہی مانگ رہا ہے کچھ، اگر جو اس کا مقدر میں ہے تو دے دے، اگر جو نہیں بھی ہے تو بھی دے دے، اس کا مسئلہ حل کر دے۔ اس لیے کہ وہ بندہ رو رہا گڑ گڑا رہا تیرا بارگاہ میں، تیرے خزانے میں کچھ بھی کمی ہے ہی نہیں، تو اللہ کو اگر جو ترس آ گیا اور اللہ کو لگا کہ نہیں اس کے لیے بہتر ہے اس کو دے دینا چاہیے تو اللہ دے دے گا، اور اگر جو اللہ کو لگا کہ نہیں اگر جو یہ چیز ہم دے دیں گے تو اس کے لیے نقصان ہے، اسے فائدہ نہیں اسے نقصان ہے، تو پھر اللہ روک لگا دے گا، پھر اس بارگاہ سے بھی اس کا دعا قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تک بات تو پہنچ جائے گا، لیکن اس بندے کے لیے جب وہ چیز ٹھیک ٹھاک نہیں رہا، وہ بات ٹھیک نہیں رہا، وہ چیز اس کے ذریعے سے اسے نقصان ہونے والا ہے، تو اللہ چاہے تو اسے روک لگا سکتا ہے کہ بھائی اسے دے کر کیا فائدہ ہوگا، اس چیز کو آگے اسے نقصان پہنچنے والا ہے، تو اللہ وہاں سے روک دیتا ہے تو ولی بھی خاموش ہو جاتا ہے، ورنہ اس کا مقدر میں ہے تو اللہ دے نہیں دینا ہے، جس کا جو مقدر میں لکھ دیا ہے تو وہ دے نہیں دینا ہے، دے ہی کے رہتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا لیٹ سے دے یا جلدی دے، پر وہ لیٹ اور دیر اس میں نہیں ہوتا، جو جس نے اللہ کا وعدہ جو اللہ کر رکھا ہے، جو اللہ اس کا مقدر میں لکھ رکھا ہے، وہ تو اللہ اسے وقت پہ دے ہی دے گا، وقت سے پہلے بھی نہیں دے گا، وقت کے بعد نہیں دے گا، وقت پہ اسے ملتا رہے گا وہ فرشتے کے ذریعے سے۔ تو وسیلہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اگر جو ہدایت بھی چاہتے ہیں تو کوئی تو ہو جو اللہ تک پہنچائے کہ اللہ تیرا بندہ ہدایت چاہتا ہے، اسے ہدایت کا طلب ہے، کرم کی نظر فرمائے آپ، تو کوئی تو ہو جو میرا آواز اللہ تک پہنچائے۔ لیکن آج کے دور ایسا ہے بھائی کہ ہر لوگ یہی کہہ رہا کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے اور اللہ دیتا ہے، تو آپ یہ دیکھو کہ ہمارا دعا مسجد میں قبول نہیں ہو رہا، گھر میں قبول نہیں ہو رہا، لیکن ولیوں کے بارگاہ میں جانے کے بعد قبول ہو جاتا ہے اور ہمیں وہ چیز مل جاتا ہے، عطا ہو جاتا ہے، تو یہ وسیلہ کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں مل گیا اور عطا ہو گیا اور ہمارا دعا قبول ہو گیا وہاں، اس لیے کہ میرے بیچ میں کوئی پیروی کرنے والا تھا۔ تو جب ہم دنیاوی چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہمارے بیچ میں کوئی نہ کوئی پیروی کر کے ہمیں دلوا رہا ہے، اور اگر جو ہم ایمان کا طلب کرے اللہ سے تو کیا وہ بزرگ میرا ایمان نہیں دلا سکتا ہمیں؟ اگر جو میرا مقدر میں ہو تو میرے لیے ایمان بھی تو اللہ کے بارگاہ میں کہہ دے گا اے اللہ یہ تو ایمان کا طلب میں ہے، یہ تو ہدایت کے طلب میں ہے، یہ تو کچھ بننا چاہتا ہے، دنیا میں کرنا چاہتا ہے، تو کیا اللہ نہیں سنے گا اس بات کو؟ جب اولاد دے سکتا ہے ولی کے دعا سے، جب دنیا کا دولت مل سکتا ہے ولیوں کی دعا سے، تو کیا ولی کے کہنے پہ اللہ ہدایت نہیں دے سکتا کسی بندے کا؟ وہی تو ذریعہ ہے، بغیر وسیلے کے کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا داری کا کام ہو چاہے وہ دین داری کا کام ہو، اگر جو اس بات کو نہیں مانتا ہے تو اس کا سوچ پھر بہت ہی الگ ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔